رات کا کھانا پکا کر جب میں فارغ ہوئی تو کچن سے نکلتے ہوئے میری نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑ گئی۔ اف، اتنی دیر ہو گئی۔ میں نے جلدی سے پرس میں چابی ڈال کر گھر سے روانہ ہو گئی۔ گلی سے گزر ہی رہی تھی کہ راستے میں مغرب کی اذان بھی ہو گئی۔ میرے قدم تیز تیز بڑھ رہے تھے۔ بچے کہیں گے آج تو مما ہمیں ٹیوشن سے لینا بھول ہی گئیں، یہ سوچتے ہوئے میرے قدم ٹیوشن سینٹر کی طرف بڑھ گئے۔ 7 سالہ ریحان شکایتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ماما آپ نے اتنی دیر لگا دی، جبکہ 6 سالہ انم بھی منہ پھلائے چل رہی تھی، جسے دیکھ کر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اچھا بابا، سوری، آئندہ میں خیال رکھوں گی، دوبارہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ جس پہ ریحان بولا، جی نہیں، اب ہم تبھی آپ سے مانیں گے جب آپ ہمیں نانو کے گھر ہفتے والے دن رہنے دیں گی۔ جس پر میں نے حامی بھر لی۔ اچھا بابا جلدی چلو، تمہارے بابا گھر آنے والے ہوں گے۔ یہ کہہ کر میں نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ لیا اور سامنے گلی میں داخل ہو گئی۔ ویسے تو عام طور پہ ہم روڈ سے ہی آیا جایا کرتے تھے، لیکن اس وقت کیونکہ مجھے جلدی تھی اور مجھے شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنا تھا، اس لیے میں گلی میں داخل ہو گئی۔ عام طور پہ میں گلی سے نہیں گزرتی تھی۔ اف ماما، یہ گھر کتنا ڈراؤنا لگ رہا ہے، ریحان نے ہاؤس نمبر 450 کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس گھر پر عجیب وحشت سی ٹپک رہی تھی، ہر چیز ویرانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے گلی پار کر کے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ رات کو تھک کر جب میں بستر پر لیٹی تو میری نظروں کے سامنے بے ساختہ وہ 450 والا گھر سامنے آ گیا۔ اس گھر سے میرا ماضی جڑا ہوا تھا۔ میرا نام علینا ہے، ہم 3 بہنیں ایک بھائی تھے۔ میری امی سیدھی سادی گھریلو خاتون تھیں اور میرے والد آرمی میں آفیسر تھے۔ ہمارا گھر جو تھا وہ بہت چھوٹا تھا۔ ہم جب بڑے ہو گئے تو ہماری اماں کی فرمائش پر ہمارے ابو نے ایک بڑا گھر لیا۔ اس نئے گھر میں ہم سب بہن بھائی بڑا خوش تھے، کیونکہ پہلے والا گھر ہمیں چھوٹا پڑ رہا تھا۔ نیچے والی منزل میں 3 بیڈ روم، ایک ٹی وی لاؤنج، کچن اور باغیچہ تھا جس میں نیم کا درخت بھی تھا، اور ایک گیراج بھی تھا جس میں آرام سے گاڑی کھڑی کی جا سکتی تھی۔ اور اوپر والے منزل میں 2 بیڈ روم، ایک ٹی وی لاؤنج اور ایک کچن تھا۔ سب سے بڑی بہن میری، جس کا نام میرین تھا، 2 سال بڑی تھی۔ پھر اس سے چھوٹی ایک اور بہن تھی جس کا نام ثنا تھا۔ وہ ثنا جو تھی میرین سے 1 سال چھوٹی تھی اور مجھ سے 1 سال بڑی تھی۔ اور پھر میں تھی، اور پھر 7ویں کلاس میں میرا بھائی پڑھ رہا تھا جو سب سے چھوٹا تھا۔ ہم تینوں بہنیں اوپر والے بیڈ روم میں سوتی تھیں اور حارث جو تھا وہ امی ابو کے ساتھ نیچے رہتا تھا۔ ہم تینوں بہنیں بہت ڈرپوک تھیں تو اسی لیے ایک ہی بیڈ روم میں ساتھ سویا کرتی تھیں۔ جس دن ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے اس دن رات تک ہم گھر کو سیٹ کرتے رہے اور سامان کو جگہ پر لگاتے رہے، جس کی وجہ سے بہت دیر سے فارغ ہوئے اور پھر بہت تھک گئے اور تھک کر ہم اپنے کمروں میں جا کر سونے لیٹ گئے۔ ہم سب لیٹتے ہی سو گئے۔ ابھی ہمیں سوتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے نیند میں ایسا لگا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں بمشکل اپنے بستر سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک کالی بلی مجھے گھور رہی ہے۔ اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ سے بہنیں بھی بیدار ہو گئیں۔ میرین نے میرے پاس آ کر پوچھا، تم بلی سے ڈر گئیں؟ یہ سن کر میں شرمندہ سی ہو گئی اور واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ ہفتے کی رات کو ہم تینوں بہنیں جاگ کر باتیں کر رہے تھے، ہنس بول رہے تھے۔ ہمیں باتیں کرتے ہوئے رات کے 2 بج گئے۔ اس دوران ہمیں ایسا لگا جیسے ٹی وی لاؤنج سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم لوگ ایک ساتھ ہی ٹی وی لاؤنج کی طرف گئے۔ وہاں دروازہ کھول کے دیکھا تو پھر ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے کچن سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم کچن کی طرف گئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ وہی کالی بلی کچن کے سلیب پہ بیٹھی ہوئی تھی اور چولہا جل رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر بلی نے چھلانگ لگائی اور سامنے والے کمرے میں جا گھسی۔ ہم بہنوں نے دیکھا کہ چولہا جل رہا ہے اور خوشبو آ رہی تھی کھانے کی۔ بڑی بہن نے ہمت کر کے چولہا بند کر دیا
اور ہم جیسے تیسے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ اگلے دن ہم نے اپنی امی سے اس بات کا ذکر کیا تو امی نے ہمیں الٹا ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم لوگ جلدی کیوں نہیں سوتی، رات بھر کیوں جاگتی رہتی ہو۔ اس طرح دن گزرتے رہے اور ہم ان چھوٹی موٹی حرکتوں کے باتوں کے عادی ہو گئے۔ ایک رات ہماری امی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، انہیں تیز تیز باتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ سمجھی شاید بچیاں ابھی بھی جاگ رہی ہیں، اس لیے وہ دبے قدموں سیڑھیاں اوپر کمرے میں اوپر والی منزل میں چڑھنے لگیں۔ ابھی وہ اوپر چڑھ کر تھوڑا سا منہ آگے کر کر دیکھنے لگیں کہ کیا ہو رہا ہے تو وہاں پر عجیب و غریب شکلوں کے آدمی تیز تیز باتیں کر رہے تھے، جنہیں دیکھ کر میری امی ڈر کے مارے سیڑھیوں پر ہی بے ہوش ہو گئیں۔ صبح جب ہم فجر کی نماز پڑھنے اٹھے تو امی کو کمرے میں نہ پا کر سارے گھر میں ڈھونڈنے لگے تو ہمیں امی سیڑھیوں پہ بے ہوش پڑی ملی۔ امی کو ہم بامشکل ہوش میں لائے، تب پتہ چلا کہ وہاں پر کالی بلی کے بجائے جنوں کی آبادی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے ابو نے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی بھی ہم اس گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو خوف کی ایک لہر جسم میں دوڑ جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ لوگ ہماری ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھتے دیکھتے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزے مزے کی سٹوریز سننے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔